دوستوں، آج استغفراللہ کا بہت ہی خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے استغفراللہ کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے۔ آج یہ عمل کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آج استغفراللہ اور یا ربنا اور یا رحمانو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کی طاقت، اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کو رزق سے بے تحاشا نوازتا ہے۔ اس کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ والوں، اس کے رشتہ دار اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کو نوازا جا رہا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج یا ربنا اور یا رحمانو کا یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پھر جو تماشا ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے بھی آج یہ خاص وظیفہ پڑھا، یا ربنا اور یا رحمانو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا، تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں، آج میں آپ کو یا ربنا اور یا رحمانو کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ ساتھ میں استغفراللہ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا یہ سچا عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، اور اگر آپ چاہو تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ آپ کو ایسا عمل دوں۔ جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ، آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کا گھر انشاءاللہ العزیز دولت سے بھر جائے گا۔ بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی گھر کے کونے کونوں سے بھاگیں گی۔ اللہ والوں، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، سب سے زیادہ خاص عمل ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، استغفراللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں اور یا ربنا یا رحمانو کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ رزق میں اتنی برکت ہوگی، اتنی رحمت ہوگی، آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کی سب سے تیز ترین تسبیح ہے۔ آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھ میں ڈھیر ساری دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ آج دولت کی یہ خاص تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی اور بتائے گئے طریقے سے پڑھی جائے گی، انشاءاللہ اس کو رزق ہی رزق، دولت ہی دولت، شہرت ہی شہرت ملے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ عمل جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں مال و دولت اور اس گھر میں پیسوں کی روانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لازمی آپ لوگ یہ دولت کی خاص تسبیح پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق میں بہت برکت ہوگی، بہت رحمت ہوگی، بہت آسانیاں ہوں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے،
جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔
اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔
या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था, कोई सदका लाजमी करिएगा। तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन 3 नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या रब्बना और या रहमानो। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, और या रहमानो के मायने हैं ए रहम करने वाले। तो अल्लाह वालों, आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे। या रब्बना और या रहमानो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रब्बना या रहमानो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना या रहमानो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना या रहमानो को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रब्बना या रहमानो को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या रब्बना और या रहमानो को पढ़ लें, उसके बाद अब आखिर में आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिरी में कौन सा वजीफा पढ़ना है? क्योंकि ये वजीफा आज का आपका रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों ने या गनियो, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक नाम है, लेकिन ये या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। या अल्लाह या गनियो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। या अल्लाह के मायने हैं ए मेरे माबूद, और या गनियो के मायने हैं ए गनी करने वाले। अल्लाह वालों, ये रब की वो सिफ्त है जो हमें दौलत देती है, और अल्लाह पाक जब आपको बहुत सारा इल्म अता करे तो वो भी गनी ही होना है, आपको इज्जत दे दे वो भी गनी होना ही है। तो लिहाजा इस नाम के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, इतने फायदे हैं कि अगर बताना शुरू करूं
تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو لہٰذا پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا ملاحظہ کرے. یا اللہ یا غنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا اللہ یا غنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا غنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنی کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 100 بار 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب اللہ والوں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں. آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے. رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی, کیونکہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے. وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. یہ رب کی شان ہے, یہ رب کا ہم پر کرم ہے کہ جب وہ ہمیں عطا کرتا ہے تو پھر وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ اس وظیفے کو بہت دھیان سے اور جو طریقہ کار بتائے, جو تعداد بتائی اس میں ہی پڑھیں گے, نہ کم نہ زیادہ. انشاءاللہ بے شمار کی برکت بھی حاصل ہوگی, رحمت بھی حاصل ہوگی, اللہ پاک کی خاص مدد بھی آپ لوگوں کو ملے گی. اللہ پاک ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.